نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور اس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کے کچھ اصول، کچھ قانون ارشاد فرمایا، اور ہمیں ہمارے لیے کچھ پابندیاں ارشاد فرمائیں۔ جب اس اصول، ضابطے اور پابندیوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے یہ زندگی بھی عمدہ ہوگی اور آنے والی زندگی، موت کے بعد والی، وہ بھی عمدہ ہوگی۔ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے، اپنی مرضیاں کریں گے تو پھر یہ زندگی بھی سکون والی نہیں ہوگی اور آنے والی زندگی بھی سکون میں نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے حکم ارشاد فرمایا بذریعہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر ہم عمل کریں۔ ہم اس پر تو خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کی جو پوری تعریف اور شان ہے اس کو ہم اختیار نہیں کرتے۔ بہت ساری کمی کوتاہیاں جو کہ ہم اپنی مرضی کی وجہ سے کرتے ہیں اور پھر ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی پرسکون نہیں ہے، زندگی اچھی نہیں ہے۔ یہ بات خوب یاد رکھیں کہ زندگی اچھے ہونے کے قطعاً یہ معنی نہیں کہ دولت بہت ہوگی، مکان بڑا لمبا چوڑا ہوگا، سواریاں بہت عمدہ ہوں گی، یہ معنی نہیں۔ زندگی عمدہ کہ وہ اس کا دل پرسکون ہوگا، چاہے وہ 2 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہے یا 2 کنال کے مکان میں رہ رہا ہے، دل سکون ہے۔ اگر بڑے مکان میں ہے لیکن دلی سکون نہیں ہے تو ان لوگوں کی زندگیوں کو جا کر معلوم کرو کہ وہ گرم بستروں پر، نرم بستروں پر، گرم کمروں کے اندر تمام سہولیات کے ہوتے ہوئے ساری رات کروٹیں بدلتے ہیں مگر نیند نام کی کوئی چیز نہیں، مصنوعی طور پر نیند حاصل کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جو چند مرلے کے مکان میں ہے، کمرہ ٹھنڈا ہے، چارپائی بھی اتنی عمدہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی بستر لے کر لیٹا نیند کی آغوش میں چلا گیا،
تہجد کے وقت آنکھ کھلی، فجر کے وقت آنکھ کھلی تو وہ 6 گھنٹے کی مزے کی نیند لے کر اٹھا ہے، اب اللہ کے سامنے کھڑا ہے، یہ آدمی انتہائی سکون میں ہے۔ دولت وہ راحت کے اسباب تو اس سے ہم خرید سکتے ہیں، لیکن راحت نہیں خرید سکتے۔ راحت اور ہے، اسباب راحت اور ہے، یعنی وہ چیزیں جو سبب ہیں آسانی کا، راحت کا، وہ اور ہیں اور راحت اور ہے۔ ایک آدمی بہت عمدہ گاڑی میں لاہور جا رہا ہے، آپ کرایہ دے کر ویگن پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، دونوں ایک سڑک پہ جا رہے ہیں۔ اب یہ گاڑی میں جانے والا اسے سوچ سوچ کر چکر آ رہے ہیں، جہاں جانا ہے وہاں کی فکر ہے، جہاں سے آیا ہے وہاں کی فکر ہے، سیٹ پہ بیٹھا کروٹیں بدلتا ہے اور پریشانی کے عالم میں جا رہا ہے۔ اس کے پاس اسباب راحت تو ہیں لیکن راحت نہیں ہے۔ آپ ویگن پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، لمبی مثال نہیں دیتا، آپ اتنی راحت میں جا رہے ہیں، اتنی راحت میں ہیں کہ ساتھ والی سواری کہتی ہے پاجی سنبھل کے، تو نیند بڑی آن رہی ہے، بے فکر۔ اب مجھے بتائیں ان میں بہتر کون ہے؟ آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو جب ہم پورا کریں گے تو اسباب راحت نہ بھی ہوئے تو راحت ہوگی۔ اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کریں گے، اسباب راحت تو ہوں گے لیکن راحت نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا کہا ماننا، اسباب نہیں ہوں گے راحت پھر بھی ہوگی۔ حکم کو نہیں مانیں گے، اسباب راحت ہوں گے لیکن راحت۔ جنگ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو آواز لگائی، کوئی ہے جو دشمن کی خبر لے کر آئے۔ سخت سردی کی رات تھی، بہت سخت رات۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں ہلنے کی سکت نہیں تھی۔ میرے کان میں آواز پڑی، میں فوراً کھڑا ہوا، برفانی ہوائیں چل رہی ہیں، میں حاضر ہوا، جی اللہ کے رسول میں لے کے آؤں گا۔ صحابی کہتے ہیں سردی اس قدر کہ خون جم جائے۔ نبی نے مجھے رخصت کیا، میں نے نبی کا کہا مانا۔ جیسے ہی میں دشمنوں کی جانب میں نے سفر شروع کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئلوں کی انگیٹھیاں ہیں جو مجھے گرم کر کے لے جا رہی ہیں۔ ہوائیں سرد لیکن جو ہوا مجھے لگ رہی ہے وہ گرم۔ اسباب راحت موجود نہیں ہے بلکہ اس کا الٹ اینٹی۔ ہوائیں سرد لیکن جو آ کر ہوا مجھے چھوتی ہے وہ نبی کا حکم پورا کیا نا۔ اسباب بالکل نہیں ہوں گے، جو مرد و زن، جو مسلمان مرد اور عورت جب ان کے کہے کے مطابق چلے گا یا چلے گی، اسباب نہیں ہوں گے مگر اللہ پھر بھی راحت عطا کریں گے۔ اور پھر ایسے آدمی کے لیے جب اسباب ہوں تو بدرجہ اولا راحت ہے۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. مومن مرد ہو یا عورت، جب وہ اللہ کا کہا مانے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو عمدہ اور پاکیزہ بنا دیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. یہاں ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا، ظاہر ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ہی ترجمہ ہے، بہت ساری آیات کا ترجمہ ہے. کہا کہ یہ مختصر زندگی کسی کی 60 سال کی ہے، 50 سال ہے، 70 سال ہے، مختصر زندگی ہے. تو بزرگوں نے فرمایا یہ مختصر زندگی ان کی مرضی کے مطابق گزار لو تو وہاں وہ تمہاری مرضیاں چلائے گا مرنے کے بعد. اور آج اگر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر وہاں تمہاری مرضی. یہ خلاصہ ہے. آج زندگی ان کی مرضی کے مطابق گزاریں، اپنی مرضی ختم کر دیں تو وہاں وہ تمہاری مرضیاں چلائے گا. بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے. اسی لیے تو وہ مختلف شاعروں نے بھی اس انداز میں کہا، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر تمہیں رہائش دوں گا کہ جو تم کہو گے وہ ہوگا. اس لیے جب تم دنیا میں تھے جو میں کہتا تھا وہ تم کرتے تھے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یہ درمیانی عرصہ، اس میں اپنی مرضی مت کیجیے. اب دیکھیں دنیا میں جب ایک آدمی پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کے کان میں سب سے پہلی آواز ہم کیا دیتے ہیں؟ آذان. آذان کا پہلا کیا جملہ ہے؟ اللہ اکبر. اور اللہ اکبر کے اندر بھی سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ. جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو ہم اس کی چارپائی سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں. نماز جنازہ میں آخری کلمات کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس میں آخری لفظ کیا ہے؟ اللہ. شروع میں بھی اللہ، آخر میں بھی، تو درمیان میں بھی اللہ ہے. وہی ہیں. هو الأول والآخر والظاہر والباطن. وہی ہے سب کچھ. ہم وہاں بھی کہتے ہیں وہی سب کچھ، مرتے وقت بھی کہتے ہیں وہی سب کچھ، درمیان میں کہتے ہیں ہم ہیں سب کچھ. اپنی مرضی کرنی ہے نا. جب تمام طرفوں سے گھر گئے، اطراف سے گھر گئے، پھر کہتے ہیں اللہ. یہی ہے نا. اور جب آزاد ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم خود ہی. پھنس گئے تو پھر کون؟ اور جب آزاد ہیں تو پھر اپنی میں اس میں کو ختم کیجیے. اس میں کو ختم کیجیے. وہی ہے، وہی ہے. اے اللہ آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، تو ہی تو ہے. اس لیے درمیان میں اس کو ختم کیجیے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ یہی کرتا ہے کہ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، اس درمیان میں بھی اللہ. ورنہ جب پھنس جاتا ہے تو پھر جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں
وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی اس بھمر میں پھنستی ہے، دعوا الله مخلصين له الدين، پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں. لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین. اللہ اگر آج جان چھڑا دیں گے تو ہم آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. جب اللہ فرماتے کہ میں نجات دے دیتا ہوں، اذا هم یشرکون، پھر اپنی مرضیاں شروع کر دیتے ہیں. پھنس گئے تو اللہ بس آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں. اور جب نکل گئے تو پھر وہ جیسے ہمارے عرف میں وہ کھجور کی مثال دی جاتی ہے نا، کھجور کے اوپر چڑھ گیا، نیچے اتر نہیں سکتا، دیکھا گہرائی بہت ہے، یا اللہ یا اللہ نیچے اتار دے، تیرے راستے میں گائے قربان کروں گا. ہمت ہو گئی، نیچے آیا، درمیان میں ہوا یا اللہ اگر گائے نہ ہو سکی تو بکری تو ضرور دوں گا. اب بدل رہا ہے آہستہ آہستہ. قریب ہوا اللہ مرغی تو ضرور دوں گا. اب دیکھا تھوڑا سا معاملہ رہ گیا، یا اللہ اگر نہ بھی دے سکا تو انڈا ضرور دوں گا. جب نیچے اترا، یا اللہ تو تو بے پرواہ ہے، تجھے انڈے کی کیا ضرورت ہے. یہ مثالیں جو بڑوں نے بنائی ہیں نا، یہ ویسے نہیں بنائی. اور کشتی پر بھی وہی مثال ہے کہ پھنسا، لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین. اللہ پھنس گیا ہوں، اگر آپ مجھے کنارے پہ لگا دیں تو میں تیرے راستے میں کیا دوں گا؟ دیگ دوں گا. تیرے راستے میں کیا دوں گا؟ دیگ دوں گا. اب یہاں حضرات نے ایک چھوٹے سا اس کو دوسرے انداز میں سمجھایا ہے کہ کشتی سنبھل گئی، کنارے کی طرف آنے لگی، اب نیت بدل گئی تو کہنے لگا یا اللہ کیڑی دیگ، اب تو کنارے میں آ گیا. اب یہ جب کہا ہے کہ اللہ کیڑی دیگ، تو دوبارہ موج آئی اور واپس لے گی کشتی کو اوپر کر کے. یا اللہ تو سمجھا نہیں، میں پوچھتا سا لونی کے مٹی، میں تو یہ پوچھ رہا تھا، میرا تو یہ مطلب تھا، حالانکہ تھا دوسرا کہ کیڑی دیگ. تو اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، درمیان میں بھی اللہ، قبر میں بھی وہی ہیں. ہم جب عالم ارواح میں تھے وہاں بھی ہماری نگرانی اور پرورش کس نے کی؟ اللہ نے. صلب پدر میں آئے وہاں بھی اللہ نے، اور رحم مادر میں آئے تو وہاں بھی کیا؟ اللہ نے. اور رحم مادر سے باہر آئے تو پھر بھی اللہ. بچپن بھی اللہ، اور جوانی بھی اللہ، پھر بڑھاپا بھی اللہ، موت کے وقت بھی اللہ، قبر میں بھی اللہ، حشر میں بھی اللہ، آگے بھی اللہ. بس یہی ہے کہ جو درمیان میں ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی کوتاہی، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، ان میں ایک کوتاہی تو یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ کی طرف تو کچھ توجہ کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. حقوق العباد دونوں چیزیں، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، دونوں کو جو لے کر چلے گا وہ سیدھا چل رہا ہے، ایک کو چھوڑے گا وہ سیدھا نہیں ہے. بعض جو ہیں وہ حقوق اللہ بہت پورے کرتے ہیں، نماز، روزہ، تلاوت، اشراق، اوابین، چاشت، ذکر، اذکار، تسبیحات بہت کرتے ہیں، لیکن پڑوسی تنگ، رشتہ دار تنگ، جس سے معاملہ وہ تنگ. یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جو عارضی پڑوسی ہوتا ہے وہ صاحب بالجنب جسے قرآن نے کہا ہے. پڑوسیوں کے اقسام بیان کیے قرآن.
وجار ذی القربى اور صاحب بالجنب، یعنی صاحب الجنب اس پڑوسی کو کہتے ہیں جو وقتی طور پر آپ کے پاس بیٹھا ہوا، وہ بھی تنگ۔ مجھے اس میں آپ کو مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں جب صف بنتی ہے تو بابا جی کو سجا بھی تنگ ہوتا ہے، کھبا بھی تنگ ہوتا ہے۔ بعض ایسے گرم مسلمان ہوتے ہیں کہ مسجد میں آتے ہی سجے نے بھی کونی تو کھبے نے بھی کونی پراؤں کے کھلو کہ انہوں نے پتا میں آیا، حاجی صاحب آ گئے، فلانے صاحب آ گئے۔ صاحب الجم جو ہے وہ بھی ان سے پریشان ہوتا ہے، پڑوسی بھی تنگ، رشتہ دار تنگ، ماں باپ کو تنگ کرنے والے، یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں سے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ حقوق العباد تو بڑے پورے کرتے ہیں، اولاد بھی اس سے سکون میں ہے، رشتہ دار بھی سکون میں ہیں، دائیں بائیں والے بھی سکون میں ہیں، سب تعریف کرتے ہیں، لیکن حقوق اللہ کی کوتاہی ہے، نماز نہیں، تلاوت قرآن نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ پوچھو تو کہتے ہیں میں تو کسی کا دل بھی تو نہیں دکھاتا۔ دونوں غلطی پر ہیں، دونوں غلطی پر ہیں۔ حقوق اللہ بھی پورے کرو، حقوق العباد بھی پورے کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، یاد رکھیں حقوق العباد جو پورے نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بات یاد رکھیں۔ جو حقوق العباد، جس کی حقوق العباد میں کوتاہی ہے نا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جتنے مرضی اذکار کرے، جتنی مرضی تہجدیں پڑھے، حدیث میں آتا ہے یہ جمائی لیتے وقت آواز نہ نکالا کریں۔ کسی ساتھی نے بھی آواز نکالی ہے جمائی لیتے وقت، اور پھر نام بھی اللہ کا لیا بگاڑ کر، ایسا نہ کیا کریں۔ جمائی کے وقت آواز نہیں ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل میں قحط ہوا، دعائیں کی جا رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، اللہ نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ نے فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے تم حقوق العباد نہیں پورے کرتے، اگر تم دعائیں کر کر کے اس طرح خشک ہو جاؤ جیسے کوڑا خشک ہوتا ہے، چابک خشک ہو جاتا ہے، وہ تو تم خشک ہو جاؤ گے، مگر میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا جب تک حقوق العباد پورے نہیں کرو گے۔ کسی کے پیسے مار لیے، کسی کے ساتھ داؤ لگا لیا، اور بڑا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے کہ میں یہ ہوشیاری میں نے کیا۔ حقوق اللہ بھی پورے کریں اور حقوق العباد بھی پورے کریں۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، جب وہ ایمان میں آئے انہوں نے اللہ کے حقوق کو بھی پورا کیا اور بندوں کے حقوق کو بھی پورا کیا، تو اللہ نے پھر زندگیوں میں کیسی برکتیں عطا کی۔ اگر انہیں ضرورت پڑی ہے، اسباب نہیں ہیں، ضرورت پڑی ہے تو جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ایک آواز لگائی ہے، جانوروں جنگل خالی کر دو۔ آپ نے پڑھا ہے تاریخ میں کہ جانوروں نے کیا کر دیا، جنگل خالی کر دیا۔ اگر پھر یہ دیکھو کسی نے آواز نکالی، آئی آواز آپ کو، مجھے آتی ہے بھئی، آواز نہ نکالے، آواز نہ، جانور ایسے آواز نکالتے ہیں، اس جانور کا میں نام نہیں لیتا، کبھی وہ منہ کھولتا ہے تو یوں کرتا ہے، حدیث میں منع کیا گیا کہ آواز نہ نکالیں۔ اب یہ دوسری دفعہ آ گئی آواز، اچھا چلو او کرے وہ الگ ہے، لیکن اس موقع پر اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، بڑا عجیب بگاڑ کر۔ بات بھی سلپ ہوگی ذہن سے۔ تو حقوق اللہ بھی پورے کرو اور حقوق العباد بھی پورے کرو۔ اب وہ تو ہوگی بات، ہاں جنگل خالی ہو گیا صحابہ کے کہنے پر، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے کہنے پر ہماری دکان کا کرایہ دار دکان نہیں خالی کرتا، انہا جا لالا ٹیل میں نہیں نگڑنا، اسے ٹیل لے کے آ جاتا ہے۔ اپنے مکان میں کرایہ دار رکھا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بھئی اگلے مہینے تو مکان ویلا کر دے، تو وہ کیا کہتا ہے، میں نہیں کرنا، جا لالا ٹیل لانا۔ ان کے کہنے پر جانور بھی جنگل خالی کر دیں، اور ہمارے کہنے پر ہمارا کرایہ دار ہمارا ہی مکان خالی نہ کرے، اور پھر گلہ ہوتا ہے۔ یہ اصل پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا اس کو پوری طریقے پر نہیں مانتے۔ دوسری کوتاہی،
جو اس وقت بہت پھیل رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حکم ہیں اکثر احکام کو عقل پر پرکھتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی جی یہ ایسا حکم کیوں ہے. عقل پر اگر یہ باتیں عقل سے سمجھ میں آنے کی ہوتی تو اللہ سمجھانے کے لیے وحی نہ چلاتے کہ سمجھو. اللہ نے وحی بھیجی اور صرف وحی نے کتاب بھیجی اور ساتھ اس کو سمجھانے والا نبی بھی بھیجا کہ ایسے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی, اپنی سوچ سے نہیں آئے گی. لہذا اللہ کے حکموں کو عقل پہ مت پرکھیں. اس وقت بھی لوگوں کو یہ اشکال ہوتے تھے کہ وہ عجیب طریقے کے اشکال, مثلا انسان کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ مرے گا, مرنے کے بعد زندہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو انہوں نے, سننے والوں نے, کئی نے اس وقت بھی نیچری تھے, اعتراض کیا کہ کیسے ہوگا, یہ تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا. من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ. ہڈیاں بوسیدہ ہوں گی, کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے ان کو. بلکہ اعتراض کرنے والے کو عجیب انداز میں جواب دیا. اس کو سمجھانے کے لیے اس وقت حضرات اور مثالیں دیتے تھے, اب اس کو سمجھانا بڑا آسان ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہے, تم دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ایحسب الانسان, کیا انسان یہ خیال کرتا ہے ان لن نجمع عظامہ کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو, تمہاری انگلیوں کے اندر جو تمہارے نشانات ہیں ہم ان کو بھی اسی طرح ٹھیک ٹھیک دوبارہ پیدا کریں گے, جس کو آج کل فنگر پرنٹ کہتے ہیں. یہ فنگر پرنٹ پوری دنیا میں کسی ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے یہ پرنٹ ملتا. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تم کیا سمجھتے ہو کہ اتنی بڑی مشین ہڈیاں ہم سیدھی نہیں کر سکتے؟ تمہاری انگلیوں پر جو تمہارے نشانات ہیں جو دنیا میں زندگی کے حالت میں جیسے تھے اسی طرح ہم ان کو دوبارہ بنائیں گے. وہ تو اتنی قدرت والا ہے. اس لیے احکام شریعت کے اندر اپنی عقل کو مت چلائیں. جو اللہ کا حکم آ جائے اس کو من و عن اسی طریقے پر مانیں. بات چل رہی تھی حقوق العباد کی. ہم حقوق العباد میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں اور بسا اوقات ایسے حقوق ہیں کہ ان کو ہم حق ہی نہیں سمجھتے. ایک گھر میں رہتے ہوئے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں لیکن بھائی بھائی کے حقوق میں کوتاہی کر رہا. ایک ہی گھر میں رہ کر اسی میں رہتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, لیکن بیوی خاوند کے حقوق کو پامال کر رہی ہے اور خاوند بیوی کے حقوق کو پامال کر رہا ہے. یہ حقوق العباد میں سے ہے, اس کی باز پرس اللہ ضرور کریں گے. مثلا اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیویاں جو ہیں حقوق کے خاوند کے پامال کرتی ہیں,
خامد کا حق صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس کی جوتی پالش کر دی، کپڑے استری کر دیے، سامنے لا کر رکھ دیے، بس کام پورا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم دکھلائی گئی۔ یہ وعظ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، اور کہا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے۔ یکفرن، کیوں لفظ استعمال کی جس کا معنی ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایکفرن باللہ، کیا وہ اللہ سے کفر کرتی ہیں، اللہ کا کفر؟ فرمایا کہ نہیں، بل یکفرن العشیر، وہ خامد کی ناشکری کرتی ہے۔ خامد کی ناشکری کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور خامد کی ناشکری کی وجہ سے تہجد پڑھنے والی جہنم کا ایندھن بنے۔ اور اس موقع پر ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک مثال دی، فرمایا کہ اگر کوئی خامد بسا اوقات اپنی بیوی کے ساتھ پورا زمانہ نیکی کرتا رہے، احسان کرتا رہے، وَلَوْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهَا دَهْرًا، ایک زمانہ، اور اس کے بعد اس کی بیوی اس سے کوئی ایسی بات دیکھ لے تھوڑی سی جو بیوی کو ناپسند ہو، بیوی کے مزاج کے خلاف ہو، تو فوراً کہتی مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، میں نے تو تجھ سے کبھی بھلائی دیکھی نہیں۔ ایک خامن ہر عید پر اسے کپڑے بنا کے دیتا ہے، ایک عید آئی خامد کے پاس گنجائش نہیں تھی، اس نے کہا کپڑے بنانے ہیں اپنے بھی اور بچوں کے بھی، خامد نے کہا گنجائش نہیں، منہ بنا لیا، عید کے دن رونے والا، ایس کارچ جدو میں تے سکھ وکھیا ہی نہیں، دن دیہڑا عید پرانے کپڑے پچھلے سال والے پائے، پچھلے سال کے ڈال۔ اب مجھے ابھی اس دن ہم ایک جگہ پر تھے، حافظ صغیر صاحب وکیل ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہماری عدالت میں عجیب ایک کیس آیا، بیوی کی عمر 70 سال ہے، خامند کی 75-80 سال ہے، جج کے سامنے کیس آیا، بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس سے طلاق لینی ہے۔ وہ مائی ایسا عمرے کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ جب سے شادی ہوئی اس نے مجھے بڑا اچھا رکھا ہے، پھولوں کی طرح رکھا ہے، لیکن جدوں 9 آئی ہے تینے ادھر 9 دی وجہ نال مینوں ایک تھپڑ مار دیتا ہے، لہذا میں ادھے کول ہونا۔ اب وہ سمجھے کہ 70 میں سے 20 نکال دیں، باقی 50 رہ گئے، 50 سال تک خود وہ کہتی ہے کہ پھولوں کی طرح رکھا ہے، اگر آج ایک تھپڑ لگ گیا تو کیا ہوا ہے؟ ما رأیت منک خیرا قط، یا کہتی نہیں، سوچنا شروع کر دیا۔ اکثر گھروں میں اس طرح ہو جاتا ہے، جہنم میں جانے کا سبب بن گئے، حالانکہ نماز بھی پڑھنے والی ہے، ذکر بھی کرنے والی ہے۔ خیر یہ تو الگ موقع پر کبھی عرض کروں گا کہ خاوند کا کیا مقام ہے، بیوی کا کیا مقام ہے۔ اللہ نے بیوی کو بھی مقام دیا ہے، صرف خامدوں کے تسی تیڑ کے نہ بہ جائے بہتے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ تو اس اعتبار سے کئی کہتے ہیں جی یہ تو جوتی ہوتی ہے، ایسا لفظ استعمال نہ کریں۔ مجھے اس دن پتہ چلا، ساتھی سے میں نے پوچھا، پشتو والا تھا، میں نے کہا تم کیا کہتے اس کو، تو کیا بتایا، حزا، حز کیا حزا، ایسا کوئی لفظ بیوی کے لیے، اور حزا یہ عربی کے اندر جوتی کو بھی کہتے ہیں، کہیں وہاں سے انہوں نے بنا لیا اس طریقے، تو بہتا تیڑ کے نہ بے آ جائے، کہیں ایسا ہوگا۔ ان کے ساتھ نرمی کرنا وہ شوہروں کے لیے بسا اوقات نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے بزرگوں کا، کہا ہے کہ ایک صاحب تھے، شادی انہوں نے کر لی، بیوی سے کوئی معاملہ ایسا بن گیا کہ ناپسند ہو گئی، ارادہ کیا کہ اسے طلاق دے دوں، لیکن سوچا اس نے اگر میں نے اسے طلاق دے دی، اس کے ساتھ کوئی اور نکاح نہیں کرے گا، یہ رل جائے گی، کہاں جائے گی، کیا کرے گی، میں ہی صبر کرتا ہوں اور اس کو طلاق نہیں دیتا، اپنی نگرانی میں رکھتا ہوں، وہ الگ کہ میں ایک اور شادی بھی کر لیتا ہوں، یہ بھی ایک بڑا لمبا مسئلہ ہے،
پھر عورتوں نے مصیبت پہ جاندی ہے. دوسری شادی کا نام لے لو صحیح بس پھر یہ بڑی آگ بگولا ہو جاتی. تو خیر اب اس بندے کا انتقال ہوا. خواب میں بزرگوں نے دیکھا, پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے اس عورت کو میری بندی سمجھ کر, کمزور سمجھ کر معاف کیا تھا, آج میں تجھے معاف کرتا ہوں. یہ بیوی کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے. لیکن وہ چنگی سی انہوں نے ویادہ بھی اجازت دے چھڑی. اب کہ تو وہ نہیں ہے, اب تو نام کوئی لے لے. ایک صاحب نے ایک لطیفہ لکھا تھا کہ صبح فجر کے وقت بیوی نے اٹھایا خاوند کو, اٹھ نماز پڑھ چل کے, مسیتے نماز پڑھ. تو اس نے کہا پڑھ لینا کوئی گل نہیں. کہو اٹھ اللہ نے فرض کی ہے نماز, مسجد میں جا. اس نے کہا اللہ نے نماز بھی فرض کی ہے, اللہ نے دوسری شادی کی بھی اجازت دی ہے. جب یہ اسے کہا تو اس نے رضائی کوٹ کے چل سو جا, اللہ غفور الرحیم ہے, کوئی گل نہیں, سو جا سو جا. پھر یہ معاملہ بھی ہو جاتا ہے. تو خیر تو حقوق العباد, حقوق العباد کا بہت خیال کیجیے. نماز بھی پڑھتا ہے, غیبت بھی کرتا ہے, بندوں کے حقوق میں سے ہے, اور اپنے آپ کو پھر جنتی بھی سمجھتا ہے. غیبت سے بچیں, ناشکری سے بچیں, دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں, حقوق اللہ بھی پورے کریں, حقوق العباد بھی پورے کریں. انشاءاللہ یہ زندگی